السلام علیکم دوستو، ایک 10 سالہ یتیم بچے اور بیوہ عورت کی اس کہانی نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، اچانک مجھے گھر کے اندر سے 10 سالہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو آہستہ مارتی، بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ میں نے ماں سے پوچھا، کیوں مار رہی ہیں؟ پھر آپ خود بھی اس کے ساتھ روتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی صاحب، اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم بہت غریب لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر رہی ہوں اور اس کی پڑھائی کا خرچ مشکل سے اٹھا رہی ہوں، لیکن یہ کمبخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے، پڑھائی میں بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ بچے اور بیوی کو سمجھا کر چل دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ صبح صبح سبزی منڈی میں پھر رہا ہے۔ دکاندار اپنی دکان کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے جو سبزی نیچے گر جاتی اس کو اٹھا کر وہ اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ آخر چکر کیا ہے؟ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنے جھولے میں سبزی جمع کر لی تو ایک دکان کے سامنے اس سبزی کو لے کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی دکاندار باہر آیا تو اس دکاندار نے اس بچے کو لات ماری اور پھر اس کی سبزی پیر مار کر پوری سڑک پر بکھیر دی۔ دوستو، اسی طریقے سے میں یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی اس سبزی کو اٹھا کر کسی دوسری دکان کے سامنے بیٹھ گیا اور اس سبزی کو بیچنے لگا۔ جب اس سبزی کو اس نے بیچ لیا اور پیسے لے کر بازار میں وہ ایک کپڑے کی دکان پر پہنچا اور وہاں اس نے پیسے دیے۔ پیسے دے کر اپنا بیگ اٹھا کر سیدھا اسکول کی طرف چل دیا۔ حسب معمول روزانہ وہ 1 گھنٹہ لیٹ ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول میں پہنچا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کے استاد نے اسے بلایا کہ کیا معاملہ ہے، ڈیلی کیوں آپ لیٹ آتے ہیں؟ اس کے استاد نے اس کی اچھی طریقے سے پٹائی کی، لیکن وہ پٹائی کھا کر، مار کھا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا نمبر لے لیا اور اگلے دن پھر اس کے استاد کو فون کیا کہ استاد محترم، آپ اس ماجرے کو دیکھیے، صبح جلدی سے سبزی منڈی میں پہنچے۔ جیسے ہی استاد سبزی منڈی میں پہنچتا ہے، ادھر بچہ اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلتا ہے اور حسب معمول سبزی منڈی میں جا کر وہی کام کرتا ہے، سبزی اٹھاتا ہے اور اس کو کسی دکان کے سامنے رکھ کر بیچتا ہے۔ ادھر میں نے اس کی ماں کو بتا دیا کہ آپ سبزی منڈی میں جا کر دیکھیے۔ جب میں نے ان دونوں کو بتایا، ادھر اس کا استاد کھڑے ہو کر رو رہا تھا اور ادھر اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو اس سے وہ تمام باتیں پوچھی گئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس بچے نے جواب دیا کہ میں ایک شاپ پر، کپڑے کی دکان پر پیسے اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ میری والدہ پھٹے کپڑے پہنتی ہے، جس سے میری والدہ کا پورا جسم چھپ نہیں پاتا ہے۔ میں اپنی والدہ کے کپڑوں کے لیے یہ پیسے جمع کر رہا ہوں۔ دوستو، جب ایک دن وہ ان کپڑوں کو لے کر، جو اس نے پیسے اس دکان کے اندر اکٹھے کیے تھے، اس دکاندار کے پاس جمع کیے تھے، جب اس کے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ اس کو ایک سوٹ مل سکتا ہے، تو وہ اس سوٹ کو اپنے گھر لے کر آیا، اپنی والدہ کو دیا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس
پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، یتیم بھی ہیں اور بیوائیں بھی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں چل پھر کر ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کو دیکھیں جو گھر کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی پریشانیوں کو دیکھیں، ان سے ان کی ضروریات پوچھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ بہت بڑی ایک انسانیت ہے۔